یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول ابو الوقت و مولا الزمان شریک القرآن خلیفۃ الرحمن کامی الکفر و طغیان دافع ظلم و رضوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پھول بہت طویل خطاب نہیں، مختصر سی گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں اللہ کی کریم حجتوں کا ایک فرمان سنانے لگا ہوں۔ یہ ایسے حکیم ہیں جنہوں نے مخلوق کو ابدی جہنم اور ہلاکت سے بچانے کے لیے ایک بہترین حکمت پیش کی ہے۔ گاؤں کا حکیم، محلے کا حکیم، شہر کا حکیم بندوں کا علاج تو کرتا ہے، لیکن ہر چیز کا نہیں، کسی ایک چیز کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ اگر وہ محلے کا حکیم علاج کرتا ہے تو صرف محلے والوں کا کرتا ہے، پوری دنیا کا نہیں۔ یہ ایسے کریم حکیم ہیں جو پوری دنیا کا علاج کرنا جانتے ہیں۔ بولنا آتے ہیں آپ کو؟ سندھ والوں اردو آسان انداز اور آسان الفاظ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تھوڑا تھوڑا بولتے رہو گے تو مجھے کم از کم اتنا یقین ہوگا کہ باتیں آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں۔ مہربانی، آپ کو بھی بسم اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا محلے کا حکیم، شہر کا حکیم حکمت کرتا ہے، علاج کرتا ہے، بندوں کو ٹھیک کرتا ہے، مگر وہ جو اس کے پاس جائیں، جو اس کے پاس نہ جائیں، اس کو وہ ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ایسے کریم حکیم عطا کیے جو سب کا علاج کرنا جانتے ہیں۔ کوئی ان کے پاس جائے بھی اور ان کے پاس نہ جائے بھی، سب کا علاج کرنا جانتے ہیں۔ انہوں نے ہم مخلوق کا علاج کرنے کے لیے ایک فرمان صادر فرمایا۔ یہ فرمان کے ذریعے علاج ہو رہا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے مومن کو با بصارت ہونے کے ساتھ با بصیرت بنایا۔ یہ فرمان ہے امام کا۔ پہلے میں تھوڑا سمجھاتا ہوں بصارت کیا ہے اور بصیرت کیا ہے۔ بابا یہ جو دو آنکھیں ہیں ہم سب کی، اس کو بولتے ہیں بصارت۔ ہمارے اندر بھی دو آنکھیں ہیں، اگر وہ کھول جائیں تو اس کو بولتے ہیں بصیرت۔ یہ بصارت، یہ بصیرت۔ اس کو میں سمجھانے کے لیے پھر معصوم کا فرمان آپ کو سناتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے ہر انسان کو 4 آنکھیں عطا کی ہیں، 2 ظاہر 2 باطن۔ بندے نے سرکار سے پوچھا سرکار ظاہر کی آنکھ تو کھلی ہوتی ہے، اندر کی آنکھ بھی کھلتی ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں اس وقت کھلتی ہے جب اللہ کھولنا چاہے۔ بندہ عرض کرتا ہے سرکار اس کا مطلب ہے اگر اللہ آنکھ نہ کھولے تو بندے کی نہیں کھلتی؟ پھر حکیم کریم نے بہترین حکمت، بہترین احسان فرمایا اگر بندہ کھلوانا چاہے تو وہ بھی کھول دیتا ہے۔ یہ نہیں بابا، یہ ایک احسان ہے ان کا کہ جنہوں نے ہمیں آنکھیں کھولنے کا طریقہ سکھایا۔ بابا ظاہر کی آنکھ کھلی ہونا دکھتی ہے، یہ دیوار ہے، یہ درخت ہے، وہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ راستہ ہے، یہ سب انسان ہے۔ یہ ظاہر کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اندر کی آنکھ کھول جائے تو پھر خالی یہ نہیں دیکھتی، غور کرنا شروع کر دیتی ہے درخت ہے تو کیوں ہے۔ شاباش شاباش، بڑے آسان انداز میں چاہ رہا ہوں آپ تک پیغام پہنچ جائے۔ مہربانی، میں مشکل بات نہیں کر رہا، نہ میں سخت اور نہ ہی میں جلدی گفتگو کر رہا ہوں، آرام آرام سے آپ تک بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ظاہر کی آنکھ کھلے تو کہتے ہیں یہ درخت ہے، اندر کی آنکھ کھلے تو غور و فکر شروع ہو جاتا ہے یہ درخت ہے تو کیوں ہے، اس درخت پہ کیا لگتا ہے، یہ درخت چھاؤں دیتا ہے یا نہیں دیتا، چھاؤں دیتا ہے تو کیوں، اس پہ پھل بھی ہیں
پھل ہے تو خود کیوں نہیں کھاتا، بندوں کو کیوں کھلاتا ہے؟ شاباش شاباش صحیح شاباش. یہ ذرا ان بچوں کو تھوڑا سا بڑے پیار کے ساتھ کہیے گا، تاکہ مسئلہ میرا نہیں ہے، آپ لوگوں کی توجہ تھوڑی ہٹ رہی ہے. درود کا تحفہ آل محمد کی بارگاہ. غور فرمایا بابا، یہ درخت ہے تو کس چیز کا ہے؟ یہ درخت ہے تو کیوں ہے؟ اس کی چھاؤں ہے تو کیوں ہے؟ نہیں تو کیوں نہیں؟ پھل ہے تو میٹھا ہے یا کڑوا ہے؟ میٹھا ہے تو کیوں ہے؟ پھر سوال اندر ہی اٹھتے ہیں، اگر یہ پھل ہے بھی اس کا، پر کھاتا کیوں نہیں؟ مخلوق کو دیتا ہے. اگر فرض کرو یہ آم کا درخت ہو، اس پہ لگے ہوں کچے کچے آم، چھوٹے چھوٹے بچے آ کے پتھر ماریں گے. غور کرنا، تحفہ دے رہا ہوں. پتھر ماریں گے، درخت زخمی ہوگا، املیاں نیچے گریں گی، کھیل کود کے چلے جائیں گے. یہ بچوں کو کہے گا کچھ نہیں. جب اندر کی آنکھ کھلے تو پھر غور و فکر شروع ہو جاتا ہے. یہ بچوں کو کہے گا کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، تم نے پتھر مارا، میرے سے املیاں توڑی، لے جاؤ، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہنا. اب ہمارے پاس کوئی چیز ہو اور ہم سے کوئی چھیننا چاہے، ہم لڑ پڑتے ہیں. اس لیے لڑ پڑتے ہیں، وہ ہم مالک بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. دل کی آنکھ کھلے تو پتہ چلتا ہے ہم مالک نہیں، مالک کوئی اور ہے. بھئی شاباش شاباش حیدری، یا علی یا علی یا علی یا علی، شاباش جاد پڑے ہو. پتہ چلتا ہے مالک ہم نہیں، مالک کوئی اور ہے. جب ہم اپنا کہتے ہیں نا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرے، یہ بھی میرے، یہ بھی میرے، پھر ہم ظاہر کر رہے ہوتے ہیں ہم خود مالک ہیں. اگر یہ سب کچھ میرا ہے تو میں پیچھے سے لے کے آتا نا، میں تو خالی ہاتھ آیا تھا. بہت شکریہ بہت شکریہ. سیکھا کرو، دل کی آنکھیں اللہ سے کھلوا کے ان چیزوں پہ غور و فکر کیا کرو. جب سوچو گے کہ یہ درخت گھنا ہے، اس کے نیچے چھاؤں ہے، کیوں؟ اس لیے یہ گہرا بہت ہے. جو چیز گہری ہو مخلوق کے لیے چھاؤں کا سبب ہوتی ہے. صحیح کیا بات ہے. بس دو باتیں میں نے اور کرنی ہے، پھر میں نے آپ کو کہیں لے کے جانا ہے، جس کے لیے میں نے مثال شروع کی ہے. پھر میں نے ایک اور چیز دیکھی، درخت کے نیچے ایک گناہگار بندہ بھی کھڑا ہے، ایک نیک بندہ بھی کھڑا ہے. درخت نے کہیں لکھ کے اپنے اوپر نہیں لگایا میرے نیچے نیک آئے بدکار نہ آئے. جب دل کی آنکھیں کھلے، شاباش، دل کی آنکھیں کھلے نا، تو پھر درخت سے پوچھا کرو، بابا تو نے لکھ کے کیوں نہیں لگایا؟ ہم تو نیک کو سینے سے لگاتے ہیں، گناہگار کو تو ہم منہ ہی نہیں لگاتے. تو نے لکھ کے کیوں نہیں لگایا؟ کہتے اگر تو سوچے تو میں بتاتا ہوں، لکھ کے وہ لگائے جس نے فیصلہ کرنا ہو. بھئی بہت اچھے، بھئی بہت اچھے، مہربانی صحیح، مہربانی صحیح، مہربانی. جس نے فیصلہ، میں نے فیصلہ نہیں کرنا، میں تو خود اطاعت میں ہوں. جب میں مطیع ہوں، اطاعت میں ہوں، تو جب فیصلہ میں نے نہیں کرنا، میں کیوں کسی کو روکوں؟ یا علی یا علی یا علی. لو جی ایک اور سوال چھوٹا سا میں اس سے پوچھنے لگا ہوں. یہ دل کی آنکھیں کھلیں گی تو سوال ہوگا، دل کی آنکھیں نہ کھلی تو پھر معاملہ کچھ اور ہوگا. دل کی آنکھیں کھل گئی، سوال میں اس سے کروں گا، یہ تیرا پھل کیسا ہے؟ کہے گا چکھ کے کھا لے. میں نے، آپ نے، ہم نے آم توڑا، آم چکھا، میٹھا تھا. درخت سے کہا یہ بتا یہ مٹھاس کہاں سے آئی؟ کہنے لگا اگر بھولے نہ تو بتاتا ہوں، ولایت علی. شاباش شاباش شاباش. زندہ باد بھئی، خدا داد بستی. کیا بات ہے، صحیح. آپ کو بسم اللہ، آپ کے سمجھنے کو بسم اللہ. شکر ہے مجھے اب امید پیدا ہو گئی ہے، میرے ساتھ چل پڑے ہو، شکر ہے. بھئی تیرے اندر مٹھاس کا ولایت علی فرمان ہے. جو پانی کڑوا ہے،
جو پانی ترش ہے اس پانی نے ولایت علی قبول نہیں کی، پانی پھل یا سبزی جو میٹھی ہے اس نے ولایت علی قبول کی تو اللہ نے مٹھاس ڈال دی۔ بہت شکریہ حضور، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ بھئی بہت شکریہ بابا، آپ کی کیا بات ہے معیار شواہد کی۔ لو جی ایک چھوٹا سا تحفہ اور لے لو، پھر میں جس مقصد کے لیے مثال شروع کر کھڑا ہوں اسی پہ میں آپ کو لے کے آؤں۔ بابا میں نے اس سے پوچھا تو خود کیوں نہیں کھاتا؟ کہتے میرا کام ہے اللہ کی مان کے مخلوق کی خدمت کرنا، جو مطیع خدمت کرتے ہیں وہ خود نہیں مخلوق کو کھلاتے ہیں۔ بے شاباش، جب دل کی آنکھیں کھلیں گی پھر یہ۔ اچھا میں نے اسے ایک اور سوال کیا، میں نے کہا میں تیرے نیچے کھڑا تھا، میں سے مراد ہم سب تیرے نیچے کھڑے تھے، ہمیں چھاؤں محسوس ہوئی، اوپر تیرے دھوپ ہے، تیرا دل نہیں کرتا اس کو کہے میرے لیے بھی چھاؤں کا انتظام کر؟ ہمیں تو چھاؤں دے رہے نیچے، ہمیں تو چھاں دے رہے نیچے، تیرے اوپر تو دھوپ آ رہی ہے، تو نے خدا کی بارگاہ میں التجا نہیں کی کہ پروردگار میرے لیے بھی چھاؤں کا انتظام کر؟ کہنے لگا میں مخلوق پیدا کیا گیا ہوں شکر کے لیے، جو شکر کرتے ہیں وہ شکوہ نہیں کرتے۔ شاباش، اگر نقطہ سمجھ لو میں کہتا ہوں کمال ہو گیا۔ جو شکر کرتے ہیں وہ شکوہ نہیں کرتے۔ میرا کام ہے شکر کرنا، میرا کام ہے شکر کرنا۔ اگر میں کہتا ہوں پروردگار میرے پاس یہ کیوں نہیں، تو یہ شکوہ ہے۔ میں نے کہا درخت کتنے عرصے کے لیے آیا ہے؟ کہنے لگا یہی کوئی 10 15 20 25 30 سال کے لیے، کوئی آئیں گی نسلیں وہ آ کے مجھے کاٹ دیں گی۔ کیوں تجھے درد نہیں ہوگا؟ اور کرنا صحیح ہے، غور والی باتیں ہیں، دل کی آنکھیں کھلیں تو صحیح باتیں آتی ہیں، ورنہ تو سارا دن چاہ پیو، ہنسی مذاق کرو، گپ شپ کرو، وقت کا پتہ نہیں چلتا، دن گزر گیا۔ خدا کی قسم ہمیں ہنسی مذاق کے لیے علی والوں کو پیدا ہی نہیں کیا گیا، علی والوں کو غور و فکر کے لیے پیدا کیا گیا۔ یقین جانو علی رضا ہمیں پیدا کیے، ہم اپنا آپ تلاش کریں، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا، میں کس کے لیے آیا، میں کب تک کے لیے آیا، میں نے جانا کہاں ہے، میرا خیر خواہ کون ہے۔ یہ ابھی تک ہم نے اپنے اندر سے سوال پوچھے ہی نہیں، ابھی ہم ایک دوسرے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اڑ رہے ہیں، یہ میرا وہ میرا، وہ میرے وہ میرے، یہ میرے وہ میرے۔ ایک وقت آئے گا یہ میرے میرے کہیں گے، اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت۔ ہائے ہائے، ہے کوئی میرا؟ نہیں، ہاں ایک ہے، وہ ہے میرا مولا، وہ میرا اپنا ہے، میرے سے مراد ہم سب کا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا نہیں۔ ہم نے غور و فکر میں۔ اچھا علی رضا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، قرآن میں، یہ آپ دوستوں کے لیے صرف جملہ، حضور غور فرمائیے گا، قرآن میں 9 آیات ہیں جن میں اللہ کہتا ہے بندے مرنے کے بعد کہیں گے کاش مجھے وقت دوبارہ مل جاتا۔ 9 آیات ہیں قرآن میں، دوبارہ مل جاتا، کاش میں دنیا میں دوبارہ لوٹایا جاتا، کاش ایک دفعہ پھر بلایا جاتا۔ جواب ملتا ہے بس تھوڑا وقت نہیں ملا، تو نے غور ہی نہیں کیا۔ آؤ یہ کربلا ہمیں غور و فکر سکھاتی ہے، کربلا ہمارے لیے درسگاہ ہے۔ کرتے ہیں نا اعلان ہے ہماری کیا؟ شاباش شاباش۔ یہ بتاؤ درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ درس لیا جاتا ہے۔ آؤ ظاہر کی آنکھ سے بھی لیں، اندر کی آنکھ سے بھی لیں، کربلا سے درس لیں۔ کربلا درس تو دے ہمیں کیا کرنا ہے۔ کربلا کہتی ہے حر جیسا بن۔ میں نے اتنی بڑی لمبی تقریر ایک جملے میں مکمل کر لی، حر جیسا بن، فضا جیسی بن۔ میں نے کہا کربلا اگر مجھے حر جیسا بننا ہے، پہلی تو بات یہ ہے میں کہاں اس قابل ہوں کہ میں حر جیسا بن سکوں۔ کربلا کہتے اگر تو اس قابل نہ ہوتا تجھے زمانے کا حسین ذکر میں بلاتا ہی نہ۔ شاباش شاباش، خدا داد والو زندہ باد، شکر ہے میرے ساتھ چل پڑے ہو، باتیں غور فرما رہے ہو۔ بابا اگر ہم اس قابل نہ ہوتے وہ ہمیں ذکر میں بلاتے ہی نہ، اگر ہم اس قابل نہ ہوتے وہ علم اٹھواتے ہی نہ، اگر ہم اس قابل نہ ہوتے وہ تبرک کھلاتے ہی نہ، اگر ہم اس قابل نہ ہوتے زلزلہ ہم سے پکڑواتے ہی نہ۔ یا علی
لبیک یا حسین. علی ولی اللہ. اور فرمایا حضور بات پہنچ رہی ہے, پریشان تو نہیں بیٹھے. عیسائی نے کیا باتیں شروع کر دی؟ میں تمہیں کسی سوچ پہ لے جانا چاہتا ہوں, ورنہ محرم پہ محرم گزرتا جائے گا, پتہ نہیں چلے گا. اگلا محرم, پھر اگلا محرم, پھر اگلی مجلس, پھر اگلی مجلس, ہم وہیں کھڑے رہیں گے جہاں تھے. تبدیلی نہیں آئے گی. لازم ہے کربلا سے درس لے, اور کربلا سے جب درس لیں دل کی آنکھیں کھلوائیں. یار یہ ادھر نہ آنے دو کسی کو بھی, بندے ادھر دیکھتے ہیں. صحیح ذرا ایک بندہ ادھر کھڑا کرو. کربلا سے جب درس لے, مہربانی صحیح ہاں سے یہ بند کروا دو, شکریہ صحیح مہربانی. ان کو کہو ادھر سے کوئی نہ ہے. درود پڑھو آل محمد کی بارگاہ میں. ہاں یہ ٹھیک ہے صحیح. زندہ باد, زندہ باد. کوئی مہمان نہیں, ادھر سے آئے جو بھی ہے. یہ صحیح, آپ نے بہت اچھا کیا. زندہ باد. جس نے آنا ہے ادھر سے آئے. ساروں کی توجہ ہٹ جاتی ہے, قیمتی جملے ہیں پھر نکل جاتے ہیں. سنبھالتے جاؤ, زندگی میں کام آئیں گے. میں کربلا سے درس لینا چاہتا ہوں. میں جملہ دہرانے لگوں صرف آپ کو وہاں سے متصل کرنے کے لیے. میں کربلا سے درس لینا چاہتا ہوں. میں کربلا سے, مہربانی جناب, بہت شکریہ حضور, مہربانی حضور, مہربانی حضور. ایک دفعہ پھر درود کا تحفہ آل محمد کی بارگاہ میں. زندہ باد, مردہ باد. علی 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 حیدری یا علی یا علی. آؤ بھی دل کی آنکھیں کھلوا کے کربلا سے درس لیتے. کربلا ہم دل کی آنکھیں کھول سے تجھ سے درس لینا چاہتے ہیں. تو کیا چاہتی ہے؟ کہا ہور بن. میں نے کہا کربلا میں ہور کیسے بن سکتا ہوں؟ کہا ہور بننے کے لیے مرد بننا پڑے گا. شاباش, یہ قیمتی تحفہ تھا, یہ آپ لوگوں کے لیے تھا. مہربانی بن صاحب, میں آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ بن صاحب میں آپ کو دے جاؤں. کسی سے پوچھا گیا مرد کی تعریف کیا ہے؟ کہا جو عہد کا پکا ہو, جب وعدے کا پکا ہو, وعدہ کرے تو نبھائے. پھر پوچھا گیا عورت کون؟ انہوں نے کہا جو وعدہ کر کے توڑ دے. انہوں نے کہا مرد کون؟ کہا جو وعدہ کر کے اس پہ قائم رہے. شاباش, آپ کی کیا بات ہے صحیح, آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے صحیح. زندہ باد. مرد بننا ہے, اگر ہور بننا ہے تو پھر مرد بننا ہے. مرد کیسے؟ پکا وعدہ کرنا ہے مولا کے ساتھ. مولا یہ زندگی تیرے نام, یہ سانس تیرے نام, یہ جینا تیرے نام, یہ اٹھنا تیرے نام, یہ بیٹھنا تیرے نام, یہ کھانا تیرے نام. بہت شکریہ. یہ اولادیں تیرے نام, یہ زندگی تیرے نام, یہ کاروبار تیرے نام, یہ نوکریاں تیرے نام, یہ سانسیں تیرے نام, یہ پوری زندگی کا لمحہ لمحہ تیرے نام. مولا اٹھوں گا تو تیرے لیے, جیوں گا تو تیرے لیے, کھاؤں گا تو تیرے لیے, پیوں گا تو تیرے لیے. مولا اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس تو راضی ہو جا. اتنا کرم کر دینا. یہ ہور بننے کا سرٹیفکیٹ دینے لگا. خدا داد بستی والوں, اتنا کرم کر دینا. میں تو کہتا ہوں تو میرا ہے, ایک دفعہ تو بھی کہہ دینا تو بھی میرا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. صحیح, میں آپ کی بات کے اوپر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. صحیح, کیسے آئی کسی کی سمجھ میں کلندر جو بیٹھا ہی علی کی گلی میں ہو. مہربانی مہربانی. کیسے آئے سمجھ میں کسی کی کلندر؟ کون جانے کون ہے,
بڑے بڑے آئے، ہم مگر چراغ قلندر کا جل رہا ہے۔ کئی سو سال ہو گئے، بہت شکریہ، کئی سو سال ہو گئے، بڑے بڑے آئے۔ کیا بات ہے سائیں، بسم اللہ سائیں، کیا بات ہے سائیں، لال کی دھرتی، کیا بات ہے عاشقو، سائیں کے ہمسائے ہو نا، یہ سائیں تمہارا ہمسایہ ہے، شاباش، سائیں کے ہمسائے، سائیں اس دھرتی کے مالک ہے، آپ سب ان کے ہمسائے ہو۔ دیکھیں ملکیت کیسے ملتی ہے، صرف علی کے عشق میں سرشار ہونا پڑتا ہے۔ آئے ہائے، وہ کیا بات ہے، ان کے عشق میں اتنا سرشار ہونا پڑتا ہے، روح روح سے علی علی آتا ہے، ہاں سانس سانس سے علی علی آتا ہے۔ اور جب ان کا عشق ہو جائے نا تو بابا ایک تو فور بھی دیتا جاؤں، جب ان کا عشق ہو جائے یہ دل کعبہ بنتا ہے، کیونکہ علی آتا جو کعبے میں ہے۔ شاباش شاباش، حیدر حیدر حیدر، بسم اللہ، دل کعبہ بنتے ہیں۔ اور بابا یاد رکھنا خدا داد والو، جب دل کعبہ بنے تو اندر سے بت نکل جاتے ہیں۔ اچھا چلو، آپ کا دل ہے کہ آپ کا دل کعبہ بن جائے؟ ہے دل؟ صحیح ہے دل؟ صحیح، شکریہ۔ آؤ میں تمہیں گر بتا جاؤں کعبہ بنانے کے بت نکالنے کیسے ہیں۔ پہلے یہ نہ فیصلہ کر لیں بت ہے کیا۔ علی دل میں بیٹھے تو کوئی اور خوبصورت نہیں لگتا، کوئی علی کے ہوتے ہوئے خوبصورت لگے تو پھر کوئی نہ کوئی بت بیٹھا ہے۔ ہائے ہائے، پھر آپ نے کہا نا کہ پھر صحیح بتاؤ، آپ نے ہاں کی تو اس لیے بتا رہا ہوں، علی اگر دل میں بیٹھا ہو، کوئی کائنات کا خوبصورت ترین بھی آئے، کوئی آئے، کوئی لگتا ہی کچھ نہیں، کیونکہ اس کے مقابلے میں کسی کی ضرورت ہے۔ اور ویسے بھی میں آپ کو ایک پتے کی بات بتا دوں، دنیا کے جھوٹے محبوب بناؤ گے، دھوکہ کھاؤ گے، دھوکے کھاؤ گے، جھٹکے کھاؤ گے، روتے رہو گے، پریشان رہو گے۔ اللہ کے محبوب کو محبوب بنا لو بابا، سکھی سکھی رہو گے۔ بہت شکریہ۔ ارے بھئی یہ بت کیا ہے؟ یہ بت اس وقت ہے علی بھی ہو اور کوئی ایسا بھی بیٹھا ہو جس کی طرف توجہ ہو جائے، یہ میرا، یہ میری، یہ میرے۔ اچھا ایک بت اور بتاؤں، جاگ گئے ہو، 10 کنال کی کوٹھی کے ہوتے ہوئے اپنے کچے گھر میں، صحیح ادھر دیکھنا، صحیح ہیلو، صحیح اشارہ نہیں کرنا، اپنے میری طرف دیکھنے سے، ان کو کچھ نہ کہیں، کوئی بات نہیں، بابا آپ ساؤنڈ سے ہٹ جو، میرا بچہ ہٹ جو، آپ کو کہہ رہے ہٹ جو، وہ کہتے ہیں گر نہ جائے ان کا ساؤنڈ۔ میں پھر عرض کرنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا، ایک بت بتانے لگا ہوں، مجھے بتائیں گے انعام صحیح، حسنین صحیح، مطلوب صحیح بتائیں گے، میں پھر یہ بات مختصر کر لیتا ہوں، ورنہ تو چلتی رہی تو 2 گھنٹے اور لگ جائے گا۔ 10 کنال کا گھر ہو کسی کا، اپنا ہو 2 مرلے کا کچا، لگا ہو علم، اگر کچے گھر والا 2 مرلے رکھنے والا کسی کی 10 کنال کوٹھی کو دیکھ کے متاثر ہو، اس کا مطلب ہے علی نہیں بت بیٹھا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی یار، بت تو بیٹھا ہے، اس بت کو نکالو اور اس کو کہو جو تمہیں کہا اس کے پاس 10 کنال کی کوٹھی ہے، 2 ایکڑ کی کوٹھی ہے، 100 کلہ زمین ہے، کسی کے کام آج تک آئی نہیں، ملکیت آل محمد کی ہے۔ اگر اندر والا تنگ کرے دیکھ اس کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں، اندر والے کو تسلی دیا کر، میرے پاس کچھ نہ ہو، علی تو ہے نا۔ صحیح شعر مجھے بھی آتے ہیں، ہاں صحیح، پھر شعر دیے تو پھر شعروں پہ ساری ٹائم چلا جائے گا، کوئی بات نہیں۔ آپ نے پیارا شعر پڑھا ہے 2 مصرے، میں بھی پڑھ دوں جو میں گفتگو کھڑا کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے،
جو شخص، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں، ہر بندہ یہاں اتنا متحمل ہو ہی نہیں سکتا، جو اس کا مطلب ہے کوئی جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ مہربانی صحیح، آؤ میں 2-3 بت اور بتاتا جاؤں، بڑے ضروری ہیں، بس بت سمجھ لو انشاءاللہ۔ بت ٹوٹ گئے مولا بیٹھ جائیں گے، مولا بیٹھ گئے تو پھر کمال ہے، پھر اتنا کمال ہے، پھر ایک دوسرے کو یہ نہیں کہو گے صحیح میرے لیے دعا کر، صحیح میرے لیے دعا کر، صحیح میرے لیے دعا کر، تم جو کہو گے وہ کہے گا تو بول میں پورا کرتا ہوں۔ بت ٹوٹ گئے، شرط ہے بت ٹوٹ گئے، کیونکہ بتوں کے ہوتے ہوئے وہ بیٹھتا نہیں، اگر وہ بیٹھے نا تو پھر قبولیت کی مہر مشکل ہوتی ہے۔ پہلا بت یہ بادشاہ کو بٹھا، کسی کو نہ بٹھا جو بعد میں دھوکہ دے کے تجھے چھوڑ جائے، اسی کو بٹھا جس کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اس کے بعد جب یہ بیٹھا ہو کوئی بھی ہو کچھ نہیں، نہ ویسے بھی علی والا ہو کے ولایت قبول کر کے ماتم کر کے عزاداریاں کر کے جو کسی کی ماں بہن کو دیکھے وہ بت رکھتا ہے، علی نہیں۔ صحیح میں تحفہ دے کے جا رہا ہوں، صحیح تحفہ دے کے جا رہا ہوں، قیمتی تحفہ ہے صحیح۔ کوئی کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھے، کیوں دیکھے؟ بت ہے۔ اگر علی بادشاہ بیٹھے ہوتے تو ضرورت نہیں تھی کسی کو دیکھنے کی۔ بچپن میں بھی تو نہیں دیکھتے تھے نا بھئی، یہی سمجھتے تھے یہ بھی میری ماں ہے، وہ بھی میری ماں ہے، وہ بھی میری بہن ہے، وہ بھی میری ماں۔ کیا ہو گیا؟ بڑے ہوئے تو کہا وہ دیکھو کون جا رہی ہے، وہ دیکھو کون جا رہی ہے، وہ دیکھو کون جا رہی ہے۔ نا، علی والا بن، پھر روتا پھرتے میری دعا قبول نہیں ہوتی، پھر اپنا قصور ہے، پاک نہیں رہتا۔ آپ نے سرکار کلندر کا نام لیا، میرا دل چاہ رہا تھا روحانی بات بھی ایک چھوٹی سی کرتا جاؤں، صحیح بڑی ضروری ہے۔ مرد وہ ہے جو ہر وقت اپنے آپ کو مضبوط رکھے، اور مضبوط رکھنے کے لیے بندے کے بس کی بات ویسے ہے نہیں ظاہراً منتظر صحیح، جب تک توفیق نہ مانگے، مانگ توفیق، آنکھیں بند کر کے کہے اے علی کا علی لال، زمانے کا امام، صاحب الزمان، احسان فرما، میں گناہ کر کے تیرے سے دور نہیں ہونا چاہتا، بچا لے۔ میں نے تمہیں تحفہ بھی، مہربانی حضور حیدر حیدر بہت شکریہ، میں نے تمہیں تحفہ بھی دے دیا۔ لو جی بات کا رخ کہیں اور نہ مڑ جائے، میں مختصر اشاروں میں بہت کچھ کہہ گیا، اب میں مختصر اس کا نتیجہ اور نچوڑ دینے لگا ہوں۔ کربلا ہمارے دل کی آنکھ کھلوا کے ہمیں حر بنانا چاہتی ہے دل صحیح۔ ویسے شیعہ قوم اس کے بغیر تمہارا چارہ ہے ہی نہیں۔ کرو گے سوال صحیح، وہ کیسے؟ بابا تم ہر کام میں کہتے ہو میں کل ادھر جاؤں گا، میں پہلے چھوٹا گھر ہے بڑا گھر بناؤں گا، میں گاڑی لوں گا، میں کھانا کھاؤں گا، میں نوکری پہ جاؤں گا، میں تنخواہ لوں گا، میں کاروبار کروں گا، میں منافع کماؤں گا، ہر چیز میں کہتے ہو گا گا گا۔ پھر یہ بھی تمہارا حق بنتا ہے نا، میں جب وہ حر سنوں گا تو میں خود بھی حر بنوں گا۔ اس کے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے، تمہیں بننا ہی بننا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ میں بھی حر بنوں گا، میں بھی مشم تمار بنوں گا، لیکن حر بننے کے لیے، مشم تمار بننے کے لیے، سلمان بننے کے لیے مرد بننا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھنا مرد وہ ہے جو عہد کا پکا ہو، اور عہد وہ کرتا ہے جو آل محمد کا احسان سمجھ کے کچھ کرے، نہ کہ خود آل محمد پہ احسان لگائے۔ نہیں میں نہیں سمجھا سکا، میں اس کو آسانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بانی نے ماشاءاللہ دریاں بچھائی، ساؤنڈ والے کو بلوا لیا، آؤ بابا ساؤنڈ والے آجو، مجلس ہونی ہمارے پاس، آ گیا۔ اس نے پورے خدا داد بستی میں کہنا شروع کر دیا بھائی میں نے مجلس کروائی، میں نے مجلس کروائی۔ یہ آل محمد پہ احسان ہے، اس کا حق یہ بنتا تھا، یہ کہتا میں نے مجلس نہیں کروائی، 14 نے زمین پہ آنے کا ارادہ کر دیا، یہ ان کی مہربانی ہے۔ علی ولی اللہ، یہ اس کی مہربانی ہے جنہوں نے میرے اس مقام کو زینت بخشی۔ میں نے کھڑے ہو کے حلقے میں 2 گھنٹے ماتم کیا، میں نہ، ان کی مہربانی ہے جنہوں نے میرا پرسہ قبول کیا۔ میں نے 6 دیگے پکوائی، میں نے 20 دیگے پکوائی، میں نے 10 دیگے پکوائی، میری اوقات تھی نا، یہ ان کی مہربانی ہے جنہوں نے مجھے اس قابل بنا کے اپنے چاہنے والوں کو میرے ہاتھوں سے تبرک کھلایا۔
امید ہے کچھ نہ کچھ میں نے گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، آپ ضرور غور و فکر کرو گے، غور و فکر کرو گے، سکھی رہو گے، اور اتنے سکھی رہو گے کہ تم جو کہو گے وہ پورا کرے گا۔ لیکن میرے باتیں یاد رکھنا، آنکھیں بچا کے رکھنی ہے امام کے لیے، زبان بچا کے رکھنی ہے امام کے لیے، کان بچا کے رکھنے ہیں امام کے لیے، ہاتھ بچا کے رکھنے ہیں امام کے لیے، بچاتا جا خیر ڈلتی جائے۔ مظلوموں کے درد بھرے دن ہے، امت نے پورا گھر لوٹ لیا، آج قبریں بھی آپس میں نہیں ملتی، کوئی شہید کہیں دفن، کوئی شہید کہیں دفن، کوئی مظلوم کہیں دفن۔ چوک کی مجلس ہے، میرا دل ہے پڑھنا تو میں نے کچھ اور تھا، میں چوک پہ پھکا والے اہل سنت اور موالیان حیدر کرار کو علی اصغر سنا جاؤں۔ اس گھر کا معصوم مظلوم ہے علی اصغر، اس گھر کا سب سے چھوٹا شہید ہے علی اصغر۔ دکھ یہ ہے، روتے اس بات کو ہیں، 6 مہینے کے بچے کو چاند بوندیں چاہیے ہوتی ہیں پانی کی، وہ گھونٹ نہیں پیتا، وہ آدھا گلاس نہیں پیتا، وہ گلاس نہیں پیتا، وہ جگ نہیں پیتا، چند بوندیں چاہیے ہوتی ہیں۔ روتے اس بات کو ہیں، سامنے دریا بہتا رہا، کلمہ گوں نے پانی نہ دیا، اصغر کائنات سے پیاسا گیا۔ بڑی دردناک شہادت ہے۔ سرکار میدان جب لے کے آئے، بادشاہ نے فرمایا، قوم اشقیا، مجھے تم نے پانی نہیں دیا، میرا اصغر پیاسا ہے۔ آواز دے کے کہتے ہیں، حسین بچے کے نام پہ خود پانی پینا چاہتا ہے۔ سرکار نے علی اصغر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، سرکار نے خشک ہونٹ اصغر کے قوم اشقیا کو دکھائے۔ جو ہی علی اصغر اپنی زبان خشک ہونٹوں پہ پھیرنے لگا، ایک عجیب کوہرام قوم اشقیا میں پیدا ہوا، رونا شروع ہوئے۔ جو ہی رونا شروع ہوئے، ابن سعد لین بے شمار، ضرب بے شمار، آواز دے کے کہتے، حسین کے کلام کو بند کرو۔ اس نے کہا، تیر انداز لین تیر چلا، حسین کے کلام کو بند کرو۔ ایک تیر استعمال ہوتا تھا عرب میں چھوٹے پرندوں کو مارنے کے لیے، خدا آباد والو، پھکے والو۔ ایک تیر ہوتا تھا چھوٹے جانوروں کو مارنے کے لیے، ایک تیر ہوتا تھا بڑے جانوروں کو مارنے کے لیے۔ جو سب سے سخت تیر تھا وہ بہت شفاف دشمن کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ان ظالموں نے علی اصغر کو وہ تیر مارا۔ سرکار نے گلا آگے کیا، تیر مارنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ہرملہ لائن مارنے سے پہلے یہ رک جاتا ہے، پھر کھینچتا ہے کمان میں، پھر رک جاتا ہے۔ ابن سعد آگے آگے کہتے، چلاتا کیوں نہیں؟ کہتے، جو ہی چلانے کا ارادہ کرتا ہوں، کبھی علی اصغر کے گلے پہ محمد کا گلا آ جاتا ہے، کبھی علی اصغر کے گلے پہ علی کا گلا آ جاتا ہے، کبھی علی اصغر کے سامنے ایک کالے برقعے والی بی بی آتی ہے اور آواز دے کے کہتی ہے، ظالم اپنا تیر بھی دیکھ، میرا بے شیر بھی دیکھ۔ اس ظالم نے ظلم کیا۔ امام مظلوم ذوالفقار سے قبر کھودنے لگے، خیمے کے پیچھے اصغر کو لے گئے، قبر کھودنے لگے۔ ذوالفقار رونا شروع ہو گئی۔ سرکار نے پوچھا، ذوالفقار روتی کیوں ہے؟ ذوالفقار رو کے کہتی، مولا مجھے آپ کی اماں ایک ہر وقت پارت دیتی تھی، کہتی تھی ذوالفقار میرے حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا، ذوالفقار میرے حسین کا خیال کرنا۔ میں روتی اس چیز کو ہوں، کل کو تیری اماں نے پوچھ لیا کیا کہوں گی، قبریں کھودتی رہی تھی۔ تبریز، بس ایک جملہ میں نے اور پڑھنا ہے۔ تبریز جہاں کے جناح شاہ شمس تھے، یہاں کے مومن ہر سال 10 محرم کو کوئی نہ کوئی واقعہ پریکٹیکل کر کے دنیا کو دکھاتے تھے۔ ایک سال انہوں نے پروگرام بنایا، علی اصغر کا واقعہ دنیا کو دکھاتے ہیں۔ انہوں نے ایک سید کو کہا، سید ادھر سے بچہ لے کے آ، بچے کو آ کے اس مقام پہ اونچا کر کے کہنا، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ ادھر سے ماتمیوں کو کہیں، تم تیر کمان میں ڈالو۔ جو ہی پیاس پیاس سید کہے نا، تم نے کمان اور تیر چھوڑ دینا ہوا میں، مارنا نہیں ہے،
صرف امت کو بتانا چاہتے ہیں بچے نے مانگا کیا تھا امت نے دیا کیا ہے. کوئی تیار خدا باد والوں پھکے والوں کوئی بھی تیار نہ ہوا. انہوں نے مجبوری سے ایک مجوسی مزدور پکڑا, کہا آج کے دن کی مزدوری ہم دیں گے. کا کام کیا؟ کا کام چھوٹا سا ہے. انہوں نے کہا ایسے کوئی آئے گا بندہ بچہ اونچا کرے گا تو انہیں تیر کمان میں کھینچنا ہے, کھینچ کے وہ کچھ بولے گا, جو ہی بولے ہوا میں چھوڑ دینا. ہم امت کو کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں. ادھر سے سید چلا, ادھر سے انہوں نے کہا تیر کمان میں کھینچ, ادھر تیر کمان میں کھینچا. سید درمیان میں بچہ اونچا کر کے کہتے ہیں ہائے پیاس, ہائے پیاس, ہائے پیاس. جب 3 دفعہ کہا نا اس مجوسی کے کان میں پڑی ہائے پیاس, ہائے پیاس. اس نے وہیں تیر پھینکا, کمان پھینکی. کہتے ہیں لعنت ہو ایسی مزدوری پر. کہنے لگے ہوا کیا؟ کہتے معصوم پانی مانگے اور میں تیر ماروں.